کمالات کو دیکھا جائے تو آقا صلی اللہ تمام انبیاء کو جو معجزات دیے گئے وہ سارے کے سارے معجزات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے عطا کیا. کئی جلدوں میں موٹی موٹی کتابیں ہیں جو صرف آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات پہ لکھی گئی. بڑے معجزات قرآن اور جو ہے نا معراج ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے معجزات ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا وہ انگلیوں سے پانی کے چشموں کا جاری ہونا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشارے سے چاند کا ٹکڑا ہونا, اور اسی طرح جو ہے نا وہ بدبخت ابو جہل مٹھی میں کنکر پکڑ کے امتحان لے رہا ہے. کس کا امتحان لے رہے ہیں؟ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ اکبر. مٹھی میں پتھر پکڑ کے کہتے ہیں جس طرح بچے, یہ دیکھو نا بے ادبی ایسی چیز ہے نا جو ہدایت سے محروم کر دیتی ہے. اللہ بے ادبی سے بچائے. بے ادب کو یاد رکھو کبھی ہدایت نہیں ملتی, بے ادب کو کبھی ہدایت نہیں ملتی. لیکن ادب اس درجے میں نہ چلا جائے کہ بندہ شرک کی طرف چلا جائے. خیال رکھنا ادب کا معنی شرک نہیں ہے اور توحید کا معنی توہین نہیں ہے. توحید کا معنی توہین نہیں ہے اور ادب کا معنی شرک نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں توہین سے بھی بچائے اور شرک سے بھی بچائے. تو بہرحال اب بچے جیسے آپس میں کھیلتے ہیں نا, مٹھی میں بنٹے پکڑ کے, او جی 10 میری مٹھی میں کیے, کتنے بنٹے جی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں میری مٹھی میں کیا ہے. جہالت کی انتہا دیکھے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ابو جہل جہلوں کا بھی باپ کہہ رہے میری مٹھی میں کیا ہے. حضور نے فرمایا میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے؟ یہ تیری مٹھی میں جو چیز ہے وہ بتائے میں کون ہوں. اشارہ کرنے کی دیر تھی, مٹھی میں پتھر بول پڑے اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. پتھر کلمہ پڑھنے لگے. اس نے جلدی سے پھینک لیے. یہ بھی کوئی جو ہے نا میرے دشمن بن گئے. وہ پتھر جیسے کلمہ پڑھنے لگے اس نے پھینک دی. سیدنا ابوبکر صدیق نے اٹھائے. ابوبکر صدیق کے ہاتھ میں وہ کنکر کلمہ پڑھ رہے ہیں. ایک اور جو ہے نا کافر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اس علاقے میں جیسے ہمارے ہاں نا یہاں گاؤں میں وہ تو جو ہے نا وہ قبرستان والی سائڈ پہ چلے جاؤ تو پرانے درخت ہیں جن کی جڑیں جو ہے نا اکھڑی نظر آ رہی ہیں. اور بندہ کہتے ہیں اگر ان کی اوپر والی جڑیں یہاں پہنچی ہوئی تو نیچے والی جڑیں پتہ نہیں کہاں گئی ہوں گی, کہاں تک پہنچی ہوئی ہوں گی وہ جڑیں. اس قسم کا پرانا درخت کی جس کی دور تک پھیلی ہوئی جڑیں, کہتے ہیں آپ کو نبی تب مانوں گا نا جب یہ درخت چل کے آپ کے پاس آ جائے. حضور نے فرمایا جاؤ خود جا کے اس کو پیغام دو. ایھا الشجر ھذا الرجل یطلبک. جا کے اس درخت کو بولو درخت وہ جو سامنے ہستی کھڑی ہے وہ تجھے بلا رہی ہے. اس درخت نے جیسے اشارہ کیا درخت زمین چیرتا ہوا آقا کے قدموں میں, اور حضور نے واپس اشارہ کیا واپس اپنی جگہ پہ چلا گیا. میرے دوستوں اور بزرگوں, اگر کمالات کی بنیاد پہ کسی سے محبت کی جائے آقا سب سے زیادہ حق ہے کہ آپ سے محبت کی جائے. اور آخری چیز میں نے بڑا اختصار کیا ہے, گل لمبی سی لیکن میں بالکل آخری بات, اگر احسانات کی بنیاد پہ کسی سے محبت کی جائے تو رب کے بعد خود ہی بتاؤ سب سے زیادہ احسانات کس کے ہیں؟ ہم مسلمان کس کے صدقے ہیں؟ ہمارے پاس کلمہ اور دین کس کے صدقے ملا ہے؟ انہی کے صدقے ملا ہے. اور یہی پہ بس نہیں, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی آقا میرے حق میں دعا فرما دیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. عائشہ کا چہرہ کھلکھلا اٹھا, مسکرانے لگی. اللہ کے نبی فرمانے لگے عائشہ اتنی خوش دکھ رہی ہو, اتنی خوش نظر آ رہی ہو, اتنی خوش پہلے کبھی نہ دیکھی گئی. حضرت عائشہ عرض کرنے لگی آقا دو جہاں کے سردار, دو جہاں کے دولہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں دعا مانگ دی, میں خوش کیوں نہ ہوں؟ اللہ کے نبی فرمانے لگے عائشہ جیسی دعا تیرے لیے مانگی ہے ہر روز امت کے ایک ایک گناہگار کے لیے مانگ کے سوتا ہوں. سبحان اللہ. فرمایا اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا دی ہے, ایک دعا کی اجازت دی ہے کہ آپ مانگو جو مانگو ملے گا. فرمایا ہر نبی نے اپنی اپنی زندگی میں مانگ لیا اور رب نے عطا کر لیا.
فرمایا میں نے نہیں مانگا، سنبھال کے رکھی ہوئی ہے، قیامت کے دن امت کے گناہگاروں کو بخشوانا ہے، امت کے گناہگاروں کی رب سے مغفرت کروانی ہے، وہ دعا سنبھال کے رکھی ہوئی ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جبریل امین آگے امت کے غم میں رو رہے تھے، فرمایا رب کہہ رہے ہیں آپ کو اتنا دوں گا، آپ کو راضی کر دوں گا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، فرمایا جبریل رب کو بتا دو، اس وقت تک میں راضی نہیں ہوتا جب تک میری امت کا ایک گناہگار بھی جہنم میں جانے والا ہو۔ فرمایا 3 مقام پہ کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا، لیکن میں اپنی امت کے گناہگاروں کو کبھی نہیں بھولوں گا۔ ان 3 مقامات پہ بھی میری امت کے گناہگار مجھے پائیں گے، ایک حشر کے میدان میں، اور ایک جب اعمال تولے جا رہے ہوں گے، اور تیسرے نمبر پہ جب پل صراط پہ گزرا جا رہا ہوگا، سب نفسا نفسی پکار رہے ہوں گے، اس وقت بھی میں امتی امتی پکار رہا ہوں گا۔ سبحان اللہ۔ پہلے دن پیدائش سے لے کر کہ سیدہ آمنہ کہتی ہیں کہ میرا لال پیدا ہوا اور گود میں آنے کے بجائے میں نے دیکھا سجدے میں گر گیا اور لب ہل رہے، میں نے کان لگائے میرا لال کیا کہہ رہا ہے، تو آواز آئی اللہم اغفر امتی اللہم اہد امتی، میرا لال کہہ رہا تھا اللہ میری امت کی مغفرت کرنا، میری امت کو ہدایت دینا۔ آغاز سے امت کی ہدایت مانگی، اور دنیا سے جا رہے تھے، بس بات ختم کر رہا ہوں، دنیا سے جا رہے تھے، بخار کی شدت اتنی کہ بار بار بے ہوش ہو جاتے ہیں، دروازے پہ دستک ہوئی، ادخل فی البیت، کیا میں گھر میں داخل ہو سکتا ہوں؟ حضرت فاطمہ من دق الباب، کس نے دروازہ کھٹکایا ہے؟ بھائی کیا ہے، آپ کو اجازت کی پڑی ہوئی ہے، اندر آنے کی پڑی ہوئی ہے؟ ہمارے ابو بہت بیمار ہیں اور تجھے اجازت کی پڑی ہوئی ہے؟ اور دیہاتی کہیں گے، گوار کہیں گے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی، ہوش آیا، فرمایا بیٹا کس کو ڈانٹ رہی ہو؟ یہ اسرائیل ہے، یہ کسی سے اجازت نہیں مانگتا، تیرے ابے کا مقام ہے، اجازت لے کے آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت اسرائیل آئے، دوزانوں بیٹھ گئے، وہ ایک حکم پورا ہونا تھا، جو آیا اس نے جانا ہے، حکم پورا ہونا تھا، رب کے اس حکم نے، اس امر نے پورا ہونا تھا۔ حضرت اسرائیل نے اجازت کے ساتھ روح اقدس نکالنا شروع کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسرائیل تکلیف ہوتی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، فرمایا آقا میرا تو آپ کو ارادہ کوئی نہیں تکلیف دینے کا، فرمایا اسرائیل تیرا ارادہ کوئی نہیں، اور مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ زندگی میں کبھی نہ ہوئی، میری امت کے وہ گناہگار جنہیں تو تکلیف دینے کا ارادہ کرے گا، اسرائیل ان کا کیا حال ہوگا؟ آج ان سب کی تکلیف مجھ محمد کے سینے پہ پوری کر لے، پھر ان کو تکلیف نہ دینا۔ دنیا سے جاتے ہوئے بھی اس محسن اعظم کے تذکرے بھی، اس محسن اعظم کی حمد و ثنا بھی ہم بوریت کے ساتھ یا تھک کے سنیں تو پھر تو ہمارا اللہ حافظ ہے، اپنی بیداری کا آپ نے ثبوت ہے۔